الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم رب زدني علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لا مکان محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، اور مجھے ایس بی آئی یعنی شانہ بشانہ ٹی وی چینل پر دیکھنے والوں سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے اس بیان کا عنوان ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، رب العالمین نے اپنی مقدس اور لا ریب کلام کے پہلے سپارے کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پہلا سپارہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ہم نے ابو الانبیاء جد الانبیاء 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چند باتوں کے اندر، چند امتحانات کے اندر آزمایا، اور پھر انی جاعلک للناس اماما، اور پھر اپنے پیارے خلیل کو پوری کائنات کا امام بنا دیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو جتنی باتوں کے اندر آزمایا ہے، آپ پورے اترے ہیں، آپ صدیق سچے نبی ہیں، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنی بات کو اپنے عمل سے، اپنے قول اور فعل سے سچ ثابت کر دکھائے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر وہ امتحانات جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، سب سے بڑا امتحان جو ہوتا ہے اپنی جان کا ہوتا ہے، اس سے بڑا امتحان ہوتا ہے مال کا ہوتا ہے،
اس سے بڑا ایک امتحان ہوتا ہے اولاد کا امتحان ہوتا ہے، اور اس سے بھی ایک بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اپنے وطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر خیر آباد کہہ دینا، ہجرت کر دینا، یہ بڑے بڑے امتحانات ہیں۔ بلکہ آپ کی پوری زندگی جو ہے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ امتحانات سے بھری پڑی ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی تو اس وقت ملک عراق کے اندر، بابل شہر کے اندر، نمرود جو تھا اس نے پوری کائنات کے اندر خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا اور لوگوں کا خدا بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو پھر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام ابراہیم نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام ابراہیم نے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بابل کے اندر نمرود نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، اور جب نجومیوں نے اس کو بتایا کہ ہم نے آسمان پر ایک ایسا ستارہ دیکھا ہے جو مستقبل قریب کے اندر تمہاری تباہی کی داستان بتا رہا ہے، تو نمرود نے کہا کہ کون ہے جو میری خدائی کو، میری بادشاہی کو تباہ کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 دن کے اندر اندر وہ اپنے باپ کی پشت سے اپنے ماں کے رحم میں آئے گا، اور پھر اس کے جوان ہونے تک اور تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے تک کوئی چیز رکاوٹ نہیں آئے گی۔ نجومیوں نے صاف پیشین گوئی جو تھی وہ کر دی، لیکن اس کا دماغ جو تھا وہ غرور اور تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، اور پھر اس نے ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کروا دیا، اور پھر اس نے بڑے جشن منائے کہ مجھے اب کوئی خطرہ نہیں ہے، میری بادشاہی کو کوئی ختم اور تباہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دنوں کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے والد کی پشت سے اپنے ماں کے رحم میں بھیج دیا، اور پھر جب آپ کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، آپ کی والدہ ماجدہ جو ایک غار میں رہتی تھیں، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ غار جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نور سے اس کو نور علی نور کر دیا، اور آپ کی والدہ ڈر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمرود کا کوئی سپاہی مجھے پکڑ کر لے جائے یا اس بچے کو قتل کر دے۔ آپ نے بچے کو وہیں چھوڑا، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو وہیں چھوڑا، اور وہاں سے شہر میں آ گئی، جنگل بیابان سے شہر میں آ گئی، پہاڑوں سے غاروں سے۔ اللہ اکبر جل شانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ کے انگوٹھے جو تھے وہ آپ کے منہ میں ڈالے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک انگوٹھے سے جو تھا وہ دودھ جاری فرما دیا، اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری فرما دیا۔ آپ جب بھی اپنے انگوٹھے اپنے منہ میں رکھتے دودھ اور شہد سے سیراب ہوتے۔ اس طرح آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ جب آپ جوان ہو گئے، اللہ اکبر جل شانہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ بابل شہر کے اندر آ جائیں۔ پھر آپ بابل شہر کے اندر آ گئے۔ جب آپ بابل شہر کے اندر آئے تو نمرود جو تھا اس کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کو برا بلا کہتے ہیں اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ تو ان کا ایک جشن تھا بہت بڑا۔ انہوں نے جشن کے اندر اپنے بت خانوں کے اندر قسم قسم کے کھانے پکا کر قوم ساری نے، آپ کی ساری قوم نے وہ رکھے، اور پھر خود وہاں سے باہر نکل جاتے کہ ہماری غیر موجودگی کے اندر یہ کھانوں کے اندر جو ہے وہ برکت آ جائے گی۔ تو اسی دوران آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور ایک کلاڑا جس سے بت توڑے وہ ایک سب سے بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا کہ تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اس نے دوسرے بتوں کو توڑا ہے۔ لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسا کام کیا۔ تو انہوں نے اس جرم کی پاداش میں
آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ نمرود جانتا تھا کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ بادشاہ وقت ہوں، میرے پاس تمام اختیارات ہیں، میں حاکم وقت ہوں، جو چاہے کروا سکتا ہوں۔ اب جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو اس نے کہا کہ تم نے میری سلطنت کے اندر کیا شور بپا کر رکھا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اور میرے متعلق تم کہتے ہو کہ میں خدا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں اس خدا کو مانتا ہوں جو عالمین کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک راہگیر مسافر کو جو بے قصور تھا پکڑا اور اسے قتل کروا دیا، اور جو ایک قیدی تھا جس پر سزائے موت کا جس کو حکم ہو چکا تھا اس کو جیل خانے سے بری کروا دی۔ اب وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں نے زندہ کو مردہ کر دیا اور مردے کو زندہ کر دیا، حالانکہ یہ نہیں وہ کر سکتا تھا۔ تو اللہ کے پیارے خلیل ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراً اپنی دلیل بدلی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، یہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ اور فرمایا اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق کے اندر غروب کر۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، وہ کافر تھا، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر میں ان سے الجھوں گا تو پھر اپنی باتوں کے اندر آپ ہی پھنس جاؤں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا، ظالموں کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو ہدایت، ظلم کرنا جو ہے وہ کسی مذہب کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ کافر تھا، بڑا پریشان ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتے، تو وہ یہ کام نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو گرفتار کر دیا گیا تو ایک بہت بڑی چیخا جو تھی اس کے اندر ایک مہینے نہیں کئی مہینوں تک لوگ لکڑیاں اکٹھے کرتے رہے، ایک میدان تھا اور پہاڑوں کے برابر لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، اور ہر ایک نے حصہ لیا کہ اس کے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے، تاکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہیں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ سکیں۔ جب چیخا جلائی گئی اور منجنیق کے اندر رکھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس میں پھینکا جانے لگا تو فرشتوں کے اندر جو تھا وہ شور بپا ہو گیا۔ فرشتوں نے عرض کی یا بار الہ، پوری کائنات کے اندر، پوری روئے زمین پر ایک تیرا ابراہیم خلیل اللہ ہے جو تیری وحدانیت کے ڈنکے بجاتا ہے، جو لوگوں کو عہد کی صدائیں سناتا ہے، جو لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچاتا ہے۔ یا بار الہ، اگر اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا، یا رب العالمین کائنات سیاہ ہو جائے گی، پوری روئے زمین پر تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ، سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام، تمام نوری فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے تاجدار، سدرہ کے امیر سدرہ کے مکین روح الامین، بارگاہ رب العالمین میں عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اگر تیرا حکم ہو تو میں جا کر تیرے خلیل کی کوئی مدد کروں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل تمہیں اجازت، تم جا سکتے ہو۔ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام فوراً زمین پر آئے، آن کی آن میں آئے، آپ منجنیق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں حل کا حاجتن،
اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اگر کوئی آپ کی حاجت ہے تو بتائیے، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں، اور اگر آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ایک پر مار کر اس اس چکھا کو جو کئی میلوں پر پھیلی ہوئی ہے اور جس کی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، ایک پر ماروں اور اس کو ختم کر دوں۔ اللہ کے پیارے خلیل نے ارشاد فرمایا ہے جبریل، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آئے ہو؟ عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوں، لیکن خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے آیا ہوں کہ یا رب العالمین مجھے اپنے خلیل کی مدد کی اجازت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی، جانتا ہے میرا رب جلیل۔ قلندر لاہوری شاعر مشرق نے اس کو اپنی زبان کے اندر یوں ترجمہ کیا ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو انہ علیم بذات الصدور، کہ دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات جو ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اے جبریل تم کیا باتیں کرتے ہو؟ فرمایا اگر میرا یار، اگر میرا پروردگار، اگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا خلیل جو ہے وہ اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائے، فرمایا تو میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ وہ رضا کا اعلیٰ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو الانبیاء جد الانبیاء 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام امام الانبیاء سید الانبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور پھر منجنیق کو جب گھما کر انہوں نے چکھا کے اندر پھینکا، اللہ اکبر جل شانہ، جس چکھا کی آگ کی شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، میرے پروردگار عالم نے اور کائنات کے مالک خالق رازق نے ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگے۔ فرمایا یا نارو، اے آگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقیہ کلام ہے، اور عربی کے اندر جب کسی چیز کو بھی بلایا جاتا ہے یا کے لفظ سے بلایا جاتا ہے، یا نارو، قرآن کہتا ہے یا نارو، اے آگ کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور خبردار جو میرے ابراہیم کا ایک بال بھی جلایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو تندور میں پھینکا گیا جس میں کوئلے ہی کوئلے تھے، آگ ہی آگ تھی، تو اس وقت اللہ نے نار کو گلدار بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، خالق کائنات نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں پھینکا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء نے دعا فرمائی یا رب العالمین اس آگ کو، نار کو گلزار بنا دے۔ اللہ نے اس آگ کو بھی پھولوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ اور جب میاں محمد پناہ ٹوٹانی آگ میں داخل ہوا، اس کا مناظرہ ہوا، ایک نجدی تھے، ایک اہل حدیث سے، دیوبندی سے، اور اس نے کہا کہ میں سچا ہوں، اس نے کہا میں سچا ہوں۔ خود میاں محمد پناہ ٹوٹانی نے مجھے یہ ایک محفل کے اندر بات بتائی۔ اس نے کہا کہ جب میں آگ میں گیا تو اس نے مجھے، نجدی نے، دوسرے مسلک کے آدمی نے مجھے پکڑ رکھا تھا، نہ آگ اس کو جلا رہی تھی نہ مجھے جلا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا یا رب العالمین اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جلا دے، اگر یہ جھوٹا ہے تو یہ جل جائے۔ وہ کہتا ہے میرے سامنے میرا پیر و مرشد جو تھے وہ آگے، اور انہوں نے کہا اس کو بولو کہ یہ مجھے چھوڑے۔ جب اس دوسرے آدمی نے ہاتھ چھوڑا میاں محمد پناہ ٹوٹانی کا، تو وہ جو تھا اس کو آگ جل گئی، وہ ایسے کرنے لگا، اور میاں محمد پناہ ٹوٹانی جو تھا وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور درود شریف پڑھنے لگا اور نعرے لگانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کہتا ہے کہ وہ آگ تھی لیکن میرے لیے ایسا تھا جیسے دھواں ہے، جیسے ہوا ہے، مجھے آگ نہیں وہ محسوس ہوئی، یعنی اس نے میرا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ جب انسان سچا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اور قلندر لاہوری فرماتے ہیں آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ آگ میں یہ جان کا امتحان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی سرخ رو فرمایا۔ پھر 90 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، آپ عطا کیے گئے۔ اور پھر جب آپ کی عمر مبارک، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال کی پہنچی، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی
قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک حد بلوغت تک پہنچی، علماء فرماتے ہیں 13 سال کی تھی، 13 سال روایتوں میں آتا ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا پروگرام ہے۔ اور اللہ کے نبی کے خواب جو ہوتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، وہ خواب عام خواب نہیں ہوتا، وہ خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم الہی ہوتا ہے، وہ خواب نبی کا خواب پر عمل کرنا جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، جو بھی خواب آئے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ بات فرمائی، تو بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جس کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا ہے آپ وہ کام کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو لے کر منع کی وادی میں گئے، نلایا دلایا، نئے کپڑے پہنائے اور منع کی وادی میں گئے، اور حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک میٹنگ ہے، ایک دعوت ہے، اس کے اندر ہم جا رہے ہیں باپ بیٹا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو شیطان جو تھا وہ منع میں پیچھے سے آ گیا اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم کیا ذبح کی رٹ لگا رکھی ہے، اور خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں، اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے 90 سال کی عمر کا، اس کو بھی ذبح کرنے لگے ہو۔ آپ نے پتھر اٹھایا، کنکر اٹھایا اور شیطان کو دے مارا، پھر تھوڑے فاصلے پر آگے گئے، پھر شیطان آیا، پھر آپ وہی بات کی شیطان نے، آپ نے کنکر اٹھایا اور شیطان کو دے مارا، پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر آپ نے کنکر اٹھایا اور اس کو مارا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اپنے خلیل کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والوں پر جمرات رمی جو ہے پتھر مارنا وہ جو ہے وہ واجب کر دیا، حج کے اندر یہ جو ہے وہ واجب کر دیا کہ اس کے بغیر جو ہے یہ حج کا ایک رکن ہے، یہ لازمی ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور جو رمی جمرات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک پتھر جو ہے وہ شیطان کو مارا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کا ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جتنے پتھر وہ 3 دن کے اندر 3 دن رمی کرنی ہوتی ہے، 3 دن جمرات میں جانا ہوتا ہے اور 3 دن رمی کرنی ہوتی ہے، اور 3 دن جو رمی کرتے ہیں اس سے انسان کے بڑے بڑے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیارے خلیل جا رہے ہیں آگے، اور جا کر قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ اب باپ نے بیٹے کو زمین کے بل، منہ کے بل زمین پر لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، اور اب چھری جو تھی اچھی طرح تیز کر کے اب اپنے بیٹے کے گلے پر چلانے لگے۔ اب چھری چلاتے ہیں لیکن چھری چلتی ہے لیکن گلا کاٹتی نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے چھری، میرے اسماعیل علیہ السلام کا گلا جو ہے وہ ریشم سے بھی نازک ہے، تو میرے اسماعیل کے گلے کو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ تو چھری نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین آپ مجھے زبان عطا فرما، میں تیرے خلیل سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے چھری کو زبان عطا فرمائی۔ وہ چھری جو تھی وہ اللہ کے خلیل کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے الخلیل یامرنی واحد مرہ والجلیل ینعانی 70 مرہ،
وہ چھری کہتی ہے زبان حال سے کہ اللہ کے پیارے خلیل آپ مجھے ایک بار چلنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 بار مجھے حکم دیا ہے کہ خبردار ہے چھری جو میرے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلی میں تجھے دوزخ کے اندر جلا دوں گا، میں کیسے چل سکتی ہوں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے خلیل نے، یہ اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے خلیل نے جب چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، جب ہوا میں فضا میں بلند کی تصرف فرمایا، مکڑے جو تھے وہ ذبح ہو گئے، اور جب سمندر کے اندر ہاتھ جو تھا وہ لگایا مچھلیاں ذبح ہو گئیں، پھر آپ نے تصرف سے اپنی پوری قوت سے چھری کو اپنے بیٹے کے گلے پہ رکھا اور فرمایا ہے چھری میں اللہ کا خلیل ہوں، میں ذبح کرنے کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جبریل جلدی جاؤ اور جنت سے وہ دمبا لے کر جو 300 سال سے جنت کے اندر گھاس چر رہا ہے اس کو لے جاؤ اور میرے اسماعیل کو نیچے سے نکال لو اور میرے اس دمبے کو وہاں پہ رکھ دو تاکہ میرا خلیل جو ہے اب جلال میں آ گیا ہے اور ذبح کرنے کے بغیر نہیں جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ اکبر جل شانہ، جبریل امین علیہ السلام وہ دمبا لے کر آئے اور پڑھ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب وہ دمبا نیچے رکھا اللہ اکبر جل شانہ، سیدنا حضرت اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ کے پیارے خلیل نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب چھری چلائی، چھری چل گئی، اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ میں نے قربانی کر دی ہے، میرا بیٹا قربان ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، اللہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آنکھوں پہ پٹی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چھری چل گئی۔ جب اللہ کے پیارے خلیل نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ آپ کے بیٹے آپ کے پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت سے جو دمبا بھیجا تھا وہ ذبح ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے خلیل آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ تمہارا بہت بڑا امتحان تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم ذبیحہ جو ہے وہ دمبا جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ کے پیارے خلیل نے وہ قربانی ادا کر دی، یعنی آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اگر اس وقت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو آج امت مسلمہ کو پتہ چلتا کہ قربانی کیا ہے۔ جو لوگ بہانے تراشتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم مقروض ہیں، ہمارے پاس فریج نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، یعنی قربانی نہ کی جائے پیسے بچ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دمبے نہیں پہنچتے، وہ جانور نہیں پہنچتے جو تم قربانی کرتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا خلوص پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم خلوص نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے پیارے خلیل نے فرمایا کہ میری زندگی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ دوسرا امتحان تھا، پہلے اپنی جان کا امتحان دیا، اس کے بعد اپنی اولاد کا امتحان دیا، اب تیسرا امتحان آپ کے پاس بکریوں کے، بھیڑوں کے بہت بڑے ریوڑ تھے، آپ جنگل میں اپنے ریوڑ کو چرا رہے ہیں، فرشتوں نے عرض کی یا رب العالمین ہم تیرے خلیل کا امتحان لینا چاہتے ہیں مال کے معاملے میں، کہ مال سے محبت زیادہ ہے یا تیری بارگاہ میں تیری ذات کے ساتھ محبت زیادہ ہے؟ اور ایمان کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان کے ہونے کی اعلیٰ نشانی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے۔ اس کا عملی ثبوت جو تھا اللہ کے پیارے خلیل نے دیا۔ آپ جبریل امین علیہ السلام چند فرشتوں کو لے کر زمین پر آ گئے اور ایک بڑے نوجوان اعرابی کی صورت میں آئے اور یہ پڑھ رہے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والعیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا
ورب الملائکۃ والروح اللہم آجرنا من النار۔ یہ پڑھ رہا حضرت اللہ کے پیارے خلیل کو یہ بڑا پسند آیا، بڑی آرا کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی سریلی آواز میں پڑھا تو اللہ کے پیارے خلیل بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا ہے اللہ کے بندے ایک بار اور سناؤ اللہ کی تسبیح، میرا دل بڑا خوش ہوا ہے، تسبیح سن کر صرف میرا دل بڑا خوش ہوا ہے، یہ تسبیح اور بھی ایک بار سناؤ۔ تو جبریل امین علیہ السلام جو انسانی صورت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ڈالا ہوا تھا کہ یہ میرا خلیل اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے۔ تو اللہ کے پیارے خلیل کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے خلیل پہلے میں نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے، اب اگر میں پڑھوں اسی انداز میں تو مجھے کیا دو گے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا ایک مینڈا، ایک بکرا، ایک دمبا دے دوں گا، 2 دے دوں گا، 3 دے دوں گا، 10 دے دوں گا۔ فرمایا یہ جتنا ریوڑ ہے نا میرا، فرمایا اس ریوڑ میں سے آدھا ریوڑ تمہارا ہو جائے گا، ایک بار اور سناؤ۔ جبریل امین علیہ السلام نے پھر اسی انداز میں ایک بار پڑھا، یہ اتنا پسند آیا، پھر اللہ کی محبت دل کے اندر جاگی۔ فرمایا ہے اللہ کے بندے ایک بار پھر پڑھو۔ اور جبریل نے عرض کی کہ آپ پھر کیا دیں گے؟ فرمایا آدھا باقی ریوڑ بھی سارا دے دوں گا، وہ سارے کا سارا جو تھا وہ تمہارا ہو جائے گا۔ جبریل امین علیہ السلام نے پھر پڑھا۔ اب اللہ کے پیارے خلیل نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے ایک بار پھر پڑھو۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے پیارے خلیل اب مجھے کیا عطا کریں گے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ اس ریوڑ کو چرانے کے لیے کسی چرواہے کی تو ضرورت ہوگی آپ کو، تو میں آپ کا نوکر بن کر یہ آپ کا ریوڑ چراتا رہوں گا، آپ اللہ کی تسبیح ایک بار پھر پڑھیے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے خلیل میں تو جبریل ہوں اور یہ تمہارا امتحان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہم فرشتے جو ہیں زمین پر آئے ہیں، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اللہ کے پیارے خلیل نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے، یہ ریوڑ اب جس کا جی چاہے لے جائے، میری طرف سے اجازت ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق میں وقف کرتا ہوں۔ یہ تھے اللہ کے پیارے خلیل جو سارے کا سارا مال بھی دے دیا، جو اپنی اولاد بھی قربان کر دی، اپنی جان بھی قربان کر دی، اور پھر وطن سے ہجرت بھی کی، اپنے بابل شہر سے ہجرت کر کے مصر کے راستے جو شام فلسطین کی طرف حکم ملا آپ جا رہے ہیں، اور راستے میں ظالم بادشاہ نے آپ کو روکا اور پھر چاہا کہ آپ کی بیوی سے دست درازی کی جائے، لیکن جو ہی وہ قریب ہوتا کتابوں میں لکھا کہ اس کے ہاتھ اور جسم شل ہو جاتے، پھر وہ توبہ کرتا، پھر نیت بات سے 3 مرتبہ اس نے ایسا کیا، تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ اس نے ہاتھ باندھے اور کہا کہ آپ جائیں، آپ اللہ کی بندی ہیں کوئی، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ نیت بدلتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حجابات جو ہیں وہ اپنے خلیل کے سامنے سے اٹھا دیے، وہ نظارہ سامنے، وہ بات سامنے دیکھ رہے تھے، وہ بات سامنے دیکھ رہے تھے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل کی سنت ہے، جتنی بھی حج کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں، یوم عرفات کے اندر جاتے ہیں، منا کے اندر جاتے ہیں، مزدلفہ کے اندر جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور یہ جتنا یہ طواف، یہ خانہ کعبہ کہ صفا مروہ کی صحیح، یہ ساری کی ساری ادائیں جو ہیں یہ ابو الانبیاء جد الانبیاء اللہ کے پیارے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ادائیں ہیں۔ ان اداؤں کا نام جو ہے وہ حج بیت اللہ شریف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہاری یاد کو باقی رکھوں گا۔ جو اولیاء کرام کے ہم عرس مناتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے سلسلہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور حج بیت اللہ شریف اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جتنی ادائیں ہیں، آپ کی فیملی حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ سلام اللہ تعالیٰ حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ادائیں ہیں صفا مروہ پہ دوڑی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا، اور قیامت تک آنے والے حاجیوں پر صفا مروہ کی صحیح جو ہے وہ فرض قرار دی گئی کہ نہ اس کے بغیر عمرہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے بغیر حج ہوتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد امجد میرے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں ان کا نام جو ہے وہ حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے خلیل کے صدقے ہمیں بھی پھر منا مزدلفہ اور عرفات کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہماری محبت جو ہے اپنی بارگاہ میں، عقیدت جو ہے، خلوص جو ہے، یہ نذرانہ جو پیش کیا ہے وہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچا اور سچا مسلمان بنائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔